سامعین کرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان بیٹیوں کو ایسی تعلیم دیں کہ برائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ دین اسلام میں جو رتبہ عورت کا ہے کسی اور مذہب میں نہیں۔ زمانے جاہلیت میں بیٹی کا پیدا ہونا باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو بیٹی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا تو اسے رحمت قرار دیا۔ آج بھی جاہل لوگوں کا یہ حال ہے کہ بیٹی کی آمد کو خوشگوار نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور خوش ہونے کے بجائے باقاعدہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بیٹی کو رحمت کے بجائے زحمت اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ بیٹیوں کو ہر معاملے میں بیٹوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ بیٹیوں کو آگے جا کر گھر کے کام کاج ہی کرنے ہیں۔ ان کے تعلیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس بات پر بلا وجہ تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں بیٹا دیا ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ کسی لڑکا یا لڑکی کی آمد انسان کی اپنی پسند یا ناپسند نہیں ہوتی بلکہ صرف اور صرف اللہ کی پسند ہوتی ہے۔ جو اجر اور ثواب لڑکیوں کی پرورش اور اس کے ساتھ حسن سلوک میں ہے وہ لڑکیوں کی پرورش میں انسان کو اپنی غرض شامل ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ لڑکیوں کے کئی روپ خوبیاں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے گھر میں والدین اور بھائی بہن کی خدمت کرتی ہیں، ان کے سارے کام بخوبی خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہیں۔ شادی کے بعد شوہر اور سسرال والوں کی ذمہ داری نبھاتی ہیں، پھر ماں بن کر اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کی ذمہ داری بھی بخوبی نبھاتی ہیں۔ وہ ذمہ داری اور وفا کی پیکر ہوتی ہیں۔ بے شک بیٹا اللہ کی نعمت ہوتا ہے لیکن بیٹیاں رحمت، الفت، عصمت و غیرت ہوتی ہیں۔ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، ماں کی پرچھائیاں اور باپ کا خواب ہوتی ہیں۔ وہ بیٹی ہی نہیں بلکہ والدین کی جان ہوتی ہیں۔ بیٹی وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ باپ کا درد سمجھتی ہے، ماں کے آنسو پوچھتی ہے، بھائی کے دکھ کو لے کر ان پر سکھ لٹا دیتی ہے۔ یہ بیٹیاں بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹیاں رحمت ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں۔ بیٹے آج ہیں تو بیٹیاں آنے والے کل ہیں۔ ضروری نہیں کہ اجالا صرف چراغوں سے ہو، بیٹیاں جس گھر میں بھی ہو اجالا کر دیتی ہیں۔ ایک باپ اپنا سب سے قیمتی ٹکڑا پرائے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی میں باپ نے دیا کیا ہے؟ جو انسان بیٹی کی پیدائش پر دکھ منا رہا ہوتا ہے وہ شاید یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بھی کسی بیٹی کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے۔ ہم سب کو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں لیکن ایک کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ اسے شادی کر کے سسرال جانا پڑتا ہے اور وہاں پوری ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے اور وہ اسے بخوبی نبھاتی بھی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری، پکوان، صفائی وغیرہ سے بھی روشناس کروانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اور ذمہ داریوں کا تحفہ جہیز میں دیں گے تو وہ غیرت پائے گی۔ سسرال والے اس کے کاموں سے، اس کی ذمہ داریوں سے، اس کے اخلاق سے خوش ہو کر اس کی عزت و احترام کریں گے۔ ماں بیٹی کی دوست ہوتی ہے۔ بیٹی اپنی ہر مشکل، مسائل، تکالیف کو اپنی ماں کے سامنے رکھتی ہے اور ماں ہی وہ واحد ہستی ہے جو اپنے بچوں کے دکھ سکھ کا سہارا ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کے مسائل کو بخوبی سن کر سمجھتی ہے اور اسے حل کر لیتی ہے۔ بیٹی کو ایسی تعلیم دے کہ وہ سسرال میں اپنے آپ کو اچھے اور برے حالات میں ڈھال سکے، کیونکہ سسرال میں ہر ایک کے عادات اور رہن سہن کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے سے سسرال والے اسے بہو کے بجائے بیٹی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے اور دل سے عزت کریں گے۔ بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم اور آگے ترقی کرنے کے لیے ان کو حوصلہ شکنی کی بجائے ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ان کی ہمت بڑھائیں تاکہ وہ اپنے والدین، خاندان اور معاشرے میں اپنا نام روشن کر سکیں۔